مرکز کے لیے موزوں جگہ کی تلاش۔ پاکستان میں نئے مرکز کے قیام کے لیے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کسی موزوں جگہ کی تلاش کے لیے ابتدا سے ہی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس سلسلہ میں ایک کمیٹی کے سپرد یہ کام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چودھری عزیز احمد باجوہ صاحب کو حضور رضی اللہ عنہ نے لاہور بلوایا تھا۔ کمیٹی نے متعدد مقامات کو مرکز بنانے کی تجاویز پر غور کیا۔ ننکانہ صاحب کے قریب زمین خریدنے کے بارے میں ایک وقت تک کافی غور ہوتا رہا۔ ماڈل ٹاؤن کے علاقے کے بارے میں حکومت کی طرف سے بھی دبے لفظوں میں پیشکش ہوئی۔ حضور رضی اللہ عنہ اپنے خواب کی بنا پر سندھ میں مرکز بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پنجاب میں مبعوث ہونے کی وجہ سے پنجاب کو اہمیت دی گئی اور پنجاب کے کئی علاقے زیر بحث آئے، جن میں سیالکوٹ، شیخوپورہ، راولپنڈی، چنو، جڑانوالا وغیرہ شامل تھے۔ چیک ڈا گیا۔ آخر کار چودھری عزیز احمد باجوہ صاحب کی تجویز پر چیک ڈا گیا کی اراضی جہاں اب ربوہ ہے منظور ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے چودھری عزیز احمد باجوہ صاحب کو معجزہ جگہ کا دورہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ربوہ کے علاقے کا دورہ کیا اور اس بارے میں جو رپورٹ دی وہ درج ذیل تھی۔ یہ قطع زمین زراعت کے ناقابل بالکل کلر تھوہر ہے، جہاں صرف ایک بوٹی لانی کے جو اونٹوں کا چارہ ہے اور جو خود زمین کے ناقابل زراعت ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی قسم کی سبزی، درخت وغیرہ کا وہاں نشان تک نہیں۔ بعض سرمایہ داروں نے لمبی میعاد کے پٹے پر گورنمنٹ سے یہ زمین لے کر اس کو آباد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس مایوس کن رپورٹ کے باوجود حضرت مسلم موعود خود بنفس نفیس اس جگہ کے معائنہ کے لیے 18 اکتوبر 1947 کو تشریف لے گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس سارے علاقے کا تفصیلی جائزہ لیا اور جگہ کو مرکز کے لیے منظور فرمایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ربوہ کی زمین کی جگہ کو دیکھ کر فرمایا، وہ جگہ دیکھی، واقع میں وہ جگہ ایسی ہی تھی، صرف فرق یہ تھا کہ میں نے خواب میں جو جگہ دیکھی تھی اس میں سبزہ تھا اور یہاں سبزہ کی ایک پتی بھی نہ تھی، لیکن ہم نے سمجھا کہ اگر کوشش کی جائے تو شاید یہاں بھی سبزہ ہو سکتا ہو۔ چنانچہ ہم نے گورنمنٹ سے اس کے خریدنے کی درخواست کی اور اس سے کہا کہ آخر اپنے ہمیں کوئی جگہ دینی ہی ہے اور کہیں بسانا ہی ہے، اگر یہ جگہ ہمیں مل جائے تو جتنے احمدی یہاں بس جائیں گے ان کا بوجھ گورنمنٹ پر نہیں پڑے گا۔ عمرانیات کے اصولوں کے مطابق جب کسی شہر کو تعمیر کرنا ہو تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں سبزہ زیادہ ہو اور جہاں پانی کی سہولت موجود ہو، لیکن مکہ کی زمین کی طرح ربوہ کی زمین بھی وادی غیر ذی زرعی تھی، اور ماہرین کا خیال تھا کہ یہ زمین بالکل ناقابل کاشت ہے اور یہاں گرمی بہت زیادہ پڑے گی، میٹھے پانی کا نکلنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر مرکز کی بنیاد رکھنے کا جوش لیے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بنجر زمین کو ہی لالازار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ربوہ کی اس زمین کو 1 کروڑ پتی ہندو نے قابل کاشت بنانے کے لیے ہزارہ روپیہ خرچ کیا تھا، لیکن ناکام ہوا اور اس صدمے سے ہی چل بسا تھا۔ اب کی بار خدا تعالیٰ کے پہلوان اور مسیحی نفس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے اس شورا زمین کو غل و گلزار بنانے کا ارادہ محض اللہ تعالیٰ کے اذن سے کیا تھا، اور آج ربوہ کا چپا چپا گواہ ہے کہ یہ زمین سرسبز و شاداب ہو چکی ہے۔ دنیاوی ماہرین جس زمین کو بنجر اور تھوہر زدہ قرار دے چکے تھے، اسی زمین کو ایک روحانی دنیا کے ماہر نے ساری دنیا کے لیے ایک مثالی شہر میں تبدیل کر کے دکھا دیا ہے۔ اس رقبے کی کل اراضی جو چیک ڈا گیا کے نام پر تھا 1506 ایکڑ تھی، جبکہ اس میں 472 ایکڑ رقبہ آبادی کے قابل نہ تھا، جس میں بڑی سڑک، ریلوے لائن اور پہاڑیاں شامل ہیں۔ بقیہ 1034 ایکڑ زراعت کے ناقابل تھا، تاہم اس میں مکانات تعمیر ہو سکتے تھے اور یہ کسی کی ملکیت بھی نہیں تھا، چنانچہ اس رقبہ کے حصول کی درخواست پیش کی گئی۔
درخواست پیش کیے جانے کے بعد اس کی کئی قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ 10 فی ایکڑ کے حساب سے 1,034 زمین جماعت احمدیہ کو گورنمنٹ نے فروخت کی۔ 22 جون 1948 کو زمین اور رجسٹری وغیرہ کی قیمت 12,000 روپے ادا کر کے جماعت احمدیہ نے اپنے نئے مرکز کے قیام کی غرض سے جگہ خریدی۔ اس وقت مخالفین کے پراپیگنڈا کی وجہ سے حکومت مغربی پنجاب نے جو تحقیر آمیز اعلان شائع کیا وہ یہ تھا، احمدیوں کو 10 روپے فی ایکڑ کے بھاؤ بنجر زمین دی گئی، یہاں قادیان کے خانماں ویران لوگ آباد ہوں گے۔ مخالفین تو خوش تھے کہ ایک بنجر زمین مہنگے داموں جماعت احمدیہ کو بیچ دی گئی ہے جو کبھی آباد نہ ہو سکے گی۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اگست 1948 میں جماعت احمدیہ نے اس قطع اراضی پر قبضہ حاصل کیا اور اس بے آب و گیا وادی کو سرسبز و شاداب اور مقدس بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ظاہر فرمایا۔ ربوہ کا نام حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کا نام ربوہ رکھا، جو مولانا جلال الدین شمس صاحب رضی اللہ عنہ کی تجویز پر حضور رضی اللہ عنہ نے منظور فرمایا تھا۔ 16 ستمبر 1948 کو لاہور میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے مشترکہ اجلاس میں نئے مرکز کے افتتاح کے لیے 20 ستمبر کا دن مقرر فرمایا اور اس کے انتظامات کی بعض اہم ہدایات دیں۔